بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا میں حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار و گفتار کو جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ غازی عباس کی شہادت کا مکمل واقعہ شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی شیر خدا نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مددگار بنے۔ لہٰذا جناب عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا، جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان بہادری، پاکیزگی اور مہمان نوازی میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا، لہٰذا مولا علی نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کو مولا علی علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا اور بچے کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا میں تمہارے بیٹے کے دونوں بازو کاٹ کر تن سے جدا کر دیے جائیں گے اور اللہ پاک ان کٹے ہوئے بازوں کے بدلے آخرت میں انہیں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عباس ہے، یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں، اس لیے غازی عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم واقعہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی مثال پیش کر دی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ایک مثال ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفاداری اور جان نثاری نہیں دیکھی۔ کربلا میں غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی لشکر کے ساتھ رہے، یزیدیوں کا لشکر چین سے سو نہیں پایا۔ جب عاشورے کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا دل چاہے وہ یہاں سے مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقیناً ہے۔ اس وقت سب سے پہلے غازی عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی وفاداری کا اعلان فرمایا اور کہنے لگے، اے امام، ہم کس وجہ سے آپ کو تنہا چھوڑیں؟ ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 3 دن پانی بند تھا۔ 3 دن سے امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا لشکر اور امام حسین علیہ السلام کے بچوں کا پانی بند تھا۔ 10 محرم کے دن پیاس کی وجہ سے جب بچے خیمے میں رونے لگے، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پانی پانی پکار رہی تھی۔ جب جناب عباس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا۔ فرمانے لگے امام حسین علیہ السلام کو کہ بھائی میں پانی لینے جاتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے دریائے فرات کی طرف نکلے۔ اس وقت کربلا میں پانی کا کوئی وسیلہ نہ تھا سوائے دریائے فرات کے۔ اس وقت ظالموں نے دریا پہ پہرے لگا رکھے تھے اور آج یہ آزاد بہہ رہا ہے۔ 4000 یزیدی لشکر دریائے فرات کے کنارے کھڑا تھا۔ غازی عباس رضی اللہ عنہ دریائے فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے آگے آ گئے۔ غازی عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی جنگ ہوئی، لیکن بنو ہاشم کے اس بہادر نوجوان کے سامنے
کون ٹک سکتا تھا۔ آپ نے دشمن پر ایسے حملہ کیا کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ غازی عباس رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پہنچے، پانی کو ہاتھوں کے چولو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن جب آپ کو خیال آیا کہ خیمے میں ان کی پیاری بھتیجی سکینہ پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ نے پانی نہیں پیا، لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا۔ ان ظالموں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ جناب غازی عباس رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ جناب غازی عباس رضی اللہ عنہ نے پانی کے مشکیزے کو کندھوں پر لیے اور یزیدی لشکر سے لڑنے لگے۔ اس شیر کی ایک دھار سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ غازی عباس رضی اللہ عنہ کی تلوار جس پر بھی پڑتی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اکیلے اور ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا۔ کتنے ہی یزیدوں کو آپ نے مار ڈالا۔ ایک دم پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ جب ایک بازو کٹا تو تلوار نیچے گر گئی۔ تلوار کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جنگ کرنے لگے۔ جناب غازی عباس رضی اللہ عنہ کی بہادری کو سلام۔ جب آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور یزیدی لشکر سے جنگ کرنے لگے۔ یزیدی لشکر نے آپ کے دوسرے بازو پر بھی تلوار سے حملہ کیا اور آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ اتنے میں ہی امام حسین علیہ السلام تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے اپنے بھائی غازی عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گود میں لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے بھائی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور فرمانے لگے کہ آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند 10 محرم 61 ہجری فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں اور علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ سلام ہو غازی عباس کی بہادری پر، اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، اور سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی۔ اسلامی معلومات کے لیے اور اس طرح کے نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔